بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 101 کا لیکچر نمبر 20 کریں گے. لیکچر نمبر 20 میں آج ہم لوگوں نے لرننگ کے بارے میں بات کرنی ہے. لرننگ کی جو ٹوٹل ہوتی ہے نا وہ 3 کی تھیوریز ہیں. آج کا جو لیکچر ہے اس میں صرف ہم لوگ ایک ہی تھیوری پڑھیں گے, باقی کی جو 2 تھیوریز ہیں وہ ہم لوگ اگلے لیسنس میں پڑھیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, آگے شیئر بھی لازمی کیجیے گا. ہم لوگ بات کرتے ہیں لرننگ کے بارے میں. لرننگ کو کامنلی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہر کوئی بھی ایسا ایکٹ, کوئی بھی ایسا پروسیس یا کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس یا کوئی تجربہ جس کے تھرو آپ جو ہے نا کوئی نالج حاصل کرتے ہیں, آپ لوگ کوئی اسکل سیکھتے ہیں, اس کو ہم لوگ لرننگ کہتے ہیں. جو بیہیویئر کی جو ماڈیفیکیشن ہوتی ہے, بیہیویئر کے اندر جو چینجز آتی ہیں, اس کو ہم لوگ لرننگ بولتے ہیں. سب سے زیادہ جو بیسٹ ڈیفینیشن اگر ہم لوگ لرننگ کی دیکھیں تو ہم لوگ اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ لرننگ جو ہے یہ ایک پرماننٹ جو ہے نا آپ کے بیہیویئر کے اندر ہمیشہ کے لیے آنے والا ایک چینج ہوتا ہے. اینڈ فریکوینسی آف اٹس اکرنس, یعنی کہ کوئی چیز جب بار بار ہوتی ہے نا تو ایک طرح سے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں, آپ کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. تو وہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بھی اسی میں ہی جو ہے نا وہ اسی لرننگ کی کیٹیگری میں ہی فال کرتی ہے. اب یہ جو چینج آپ کے اندر آپ کے بیہیویئر میں جو آتا ہے یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا, یہ کسی نہ کسی پریکٹس کی وجہ سے, کسی نہ کسی آپ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا. سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, آپ لوگوں کے MCQ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کریں. لرننگ کو آپ لوگ جو ہے نا وہ یوزولی آپ لوگ ریفر کرتے ہیں کہ ایک امپرووڈ پرفارمنس. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس کے اندر کوئی امپروومنٹ آ جانا, یا آپ کو اسکل سیکھتے ہیں, یا آپ کے بیہیویئر کے اندر بہت ہی کوئی پازیٹیو چینج آ جانا, اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ لرننگ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. لیکن یہ جو چینج ہوتا ہے یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اپنی نیچر میں, یعنی کہ آپ کے بیہیویئر کے اندر کوئی نیگیٹو چینج بھی آ سکتا ہے. لرننگ کو ہم لوگ دوسرے, یعنی کہ آپ کے بیہیویئر میں یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف قسم کی چینجز آتے رہتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. تو لرننگ میں اور وہ جو دوسرے جو بیہیویئر چینجز ہوتی ہیں ان دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لرننگ کو یوزلی آپ لوگ جو ہے نا وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے کوئی موٹر سکلز سیکھے ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ گاڑی چلانا جو ہے آپ سیکھ جائیں گے, آپ لوگ گاڑی چلائیں گے. اور انٹلیکچوئل سکلز بھی ہوتے ہیں جیسے ریڈنگ رائٹنگ, یہ انٹلیکچوئل سکلز ہوتے ہیں, آپ لوگ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یا کوئی ایسی ایٹیٹیوڈز اور جو ویلیوز ہوتی ہیں, جیسے آپ کی کوئی سوچ جو ہے وہ موڈیفائی ہو جاتی ہے, تعصبانہ سوچ اگر بن جاتی ہے, دیٹ از آلسو اے لرننگ. یہ بھی ایک چیز, یہ ایویڈنس ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نیوروٹک سمپٹمس ہوتے ہیں, یعنی کہ دماغ کی کچھ جو بیماریاں ہوتی ہیں, جو النس ہوتی ہے, وہ بھی ایک طرح سے لرنڈ بیہیویئرز ہی ہوتے ہیں. انسان بہت زیادہ عرصے تک اگر منفی سوچ اگر اپنے مائنڈ میں رکھے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مینٹل النس کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو بیہیویئر جو مینٹل النس ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح سے خود جو ہے نا وہ لرنڈ بیہیویئر ہی ہوتا ہے. لرننگ اگر دیکھی جائے تو چاہے جانور ہیں چاہے انسان ہے, تو ان کی پوری زندگی کے دوران یہ لرننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے. لرننگ کا جو آپ بیہیویئر ایک دفعہ سیکھ جاتے ہیں نا, تو وہ والا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اسپیشلی جتنے بھی جانوروں کی ہم لوگ بات کریں, اسپیشلی اگر ہم لوگ انسانوں کی بات کریں تو انسانوں کے جتنے بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ تعداد لرننگ بھی. اچھا, آگے ہم لوگ اگر بات کریں تو یہ جو ہم لوگ لرننگ جو ہم لوگ یعنی کہ جو سیکھتے رہتے ہیں, تو اس کی بھی مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں, مختلف اس کی فارمز ہوتی ہیں. 3 طرح کی ویرائٹیز ہوتی ہیں آپ کے لرننگ میں. سب سے پہلے ایک ہوتی ہے وربل لرننگ, ایک ہوتی ہے موٹر لرننگ, اور تھرڈ ون از دا پرابلم سالونگ. سب سے پہلے ہم لوگ وربل لرننگ کی بات کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی جو ہے نا وہ لرننگ ہوگی جو کہ دوسروں سے سن کے یا خود بول کے یا ہمارے تجربات کی بیس پہ ہوگی. بیسیکلی جو انسان ہے زیادہ تر وہ وربل لرنر ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے انوائرمنٹ میں اپنے تجربات کی بیسس پہ آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ ساری آپ لوگوں کی وربل لرننگ میں ہی آتی ہے. وربل لرننگ میں آ جاتی ہیں انسان کی اپنی جو سوچ, انسان کے اپنے تجربات, انسان کے جو مختلف قسم کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, وہ سارے کے سارا اس سے وہ جو کچھ بھی سیکھے گا وہ انسان کی اپنی وربل لرننگ میں آئے گی. نیکسٹ ون ہوتی ہے موٹر لرننگ. موٹر لرننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کام ایک دفعہ سیکھ جاتے ہیں اس کو آپ لوگ پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ والی جو لرننگ ہوگی دیٹ از اے موٹر لرننگ. اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں موٹر اسکلس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. آپ لوگ پہلے سیکھتے ہیں, پھر اپنی ریئل لائف میں آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی اسکلس سیکھے ہیں, فار ایگزامپل اپنے گیمس کے متعلق اگر آپ لوگوں نے کوئی اسکلز آپ نے لرن کی ہیں تو آپ اس کو اپلائی کریں گے. فٹ بال میں, ٹینس میں, کرکٹ کے کھیلنے میں آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ اپلائی کریں گی. مختلف قسم کے جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کو جو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ان کی جو موٹر اسکلز ہیں وہ ان کو ہائیلی ایفیشینٹ بنایا جا سکے.
جب بھی موٹر اسکلس کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کوئکنیس آف موومنٹس. آپ دیکھیں نا کہ انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کو کوئی کام نہیں بھی آتا پھر بھی اس کو کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کی جو ہے نا وہ اسپیڈ بہت زیادہ سلو ہوگی. وہ پہلے سوچے گا کہ شاید یہ کام ایسے ہو, شاید یہ کام ایسے ہو. تو جب بھی موٹر اسکلس کی آپ لوگ بات کریں, جب بھی آپ لوگ یہ سیکھ رہے ہیں تو ایک طرف یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ جلدی کرنا سیکھ جاتے ہیں, کوئکنیس آتی ہے آپ کے موومنٹس کے اندر. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریزلٹس اچھے مل جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ لوگ موٹر اسکلس کو سیکھتے ہیں. تو تیسری ٹائپ جو ہوتی ہے لرننگ کی, دیٹ از اے پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ میں ہوتا ہے کہ ٹرائل اور ایرر, یعنی کہ ایک آپ کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, آپ وہ چیز سیکھ جاتے ہیں, آپ اگین کام کریں گے. اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ وربل پروسیسز بھی انوالو ہوتے ہیں. جب بھی آپ پرابلم سالونگ ٹاسک کوئی بھی انسان کرتا ہے اپنے, کوئی اس کو اگر کوئی پرابلم اس کو پیش آ گئی ہے تو اس کو وہ سالو کرتا ہے جب بھی, تو انڈیویجول اپنے ہی رسپانسز سے سیکھتا ہے, وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ لوگ پرابلم کو سالو کرتے ہیں اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں آپ ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتے ہیں کہ فیوچر میں اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو میں نے یہ والی غلطیاں نہیں کرنی. تو اس بیس پہ آپ لوگ فیوچر میں پھر ڈفرینٹ سچویشنز کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ اس کو سالو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ لرننگ ہو جاتی ہے کہ آپ پرابلمس کو سالو کرتے کرتے آپ جو ہے نا وہ سیکھ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین طرح کی لرننگ ہوتی تو ہے, لیکن یہ ہوتی کیسے, ہم سیکھتے کیسے ہیں. مین جو ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں لرننگ کی وہ تین طرح کی دی گئی ہیں کہ ایک ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ, دوسری ہوتی ہے اوپرینٹ کنڈیشننگ, اینڈ تھرڈ ون از دا کوگنیٹو اپروچز ٹو لرننگ. ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں ہیں. اس میں آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ کلاسیکل کنڈیشننگ پہ ہم لوگ بات کریں گے. اگلا جو ہمارا چیپٹر ہوگا اس میں ہم لوگ اوپرینٹ کنڈیشننگ کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. بیسک ٹرمینالوجیز جو یہاں پہ بتائی ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بھی, اور اوور آل جب آپ لوگ لیکچر سنیں گے تو اس میں بار بار یہ ٹرمینالوجیز یوز ہوں گے, تو یہاں سے آپ ایک دفعہ سمجھ لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اسٹیمولس کی. اسٹیمولس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی فزیکل انرجی جو آپ کے سینس آرگنس کو افیکٹ کرتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی رسپانس پروڈیوس کرواتی ہے, دیٹ از اے اسٹیمولس. ٹھیک ہے, یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا ہی ہے. رسپانس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی بیہیویئر, کوئی بھی ریئیکشن جو کسی اسٹیمولس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں رسپانس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے, کسی نے غصہ کیا, آپ اس کو جو ہے آگے سے 2 تھپڑ لگا دیں تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ رسپانس ہوگا. اسٹیمولس آپ کو کیا ملا, اگلے بندے کا 1 تھپڑ, رسپانس آپ نے کیا دیا 2 تھپڑ. تو یہ جو ہے نا وہ اسٹیمولس اور رسپانس یہ چیزیں ہوتی ہیں. انوائرمنٹ کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, انسان کی انٹرنل باڈی کے باہر کے جتنے بھی فیکٹرز, یعنی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز, ویریبلس, مختلف قسم کی کنڈیشنز, مختلف قسم کے انفلوئنسز, سچویشن, حالات و واقعات وغیرہ, ہر وہ چیز باہر کے انوائرمنٹ میں پائے جانے والی جو کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کو, انسان کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہے, اس کو ہم لوگ انوائرمنٹ کہتے ہیں. ویریبل کیا ہوتا ہے, ہر وہ بیہیویئر, ہر وہ فیکٹر, ہر وہ چیز, ہر وہ ایونٹ جو کہ چینج ہو سکتی ہے, یا اپنی کائنڈ میں چینج ہوگی یا اماؤنٹ میں چینج ہوگی, اس کو ہم لوگ ویریبل کہتے ہیں. تو یہ 4 ٹرمینالوجیز آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے ویری ویری انپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں, بعض دفعہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بلی کو دیکھ کے خوشی سے اچھلنے لگ جاتے ہیں, بہت بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رونا شروع کر دیتے ہیں, کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آفس سے گھر آتے ہیں تو وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انیکشوس فیل کرتے ہیں اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑ جائے تو ان کو تھوڑا وہ بیڈ فیل ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی فاسٹ فوڈ دیکھتے ہیں تو فوراً سے ان کو بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے انسان کے اندر, یہ سب کچھ ہوتا ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو. آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ 2 اسٹیمولائی کے درمیان ایک ایسوسیشن کریٹ ہو جانا, ایک ریلیشن کریٹ ہو جانا, آپ ایک اسٹیمولائی کو دوسرے اسٹیمولائی کے ساتھ جوڑنے لگ جائیں تو دیٹ از اے کلاسیکل کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ تب ہوتی ہے جب کوئی ایک جو اسٹیمولس ہے, ایک اسٹیمولس ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ خاص قسم کا رسپانس کریٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کھانا اگر دیکھتے ہیں نا تو آپ کے منہ میں سلائیوا بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک عام نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک نیچرل اسٹیمولس آپ کو ملا, یعنی کہ کھانا, اور نیچرل ایک رسپانس تھا, یعنی کہ ایک ریفلیکس یوں سمجھ لیں. اب کیا ہوا کہ آپ وہ ایک چیز تھی کہ آپ کھانے کو دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی آتا ہے, لیکن اگر کسی اور چیز کو دیکھ کے, کھانے سے ہٹ کے کوئی نیو چیز اگر کوئی کھانے والی آ جائے, یا کوئی ایسی چیز یعنی کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز جس کو دیکھ کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے پھر بھی اس کو دیکھ کے منہ میں پانی آ جائے, تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہوئی ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے, یہ پیئرنگ کے تھرو ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک پورا ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, وہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مزید جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. جو کلاسیکل کنڈیشننگ کا جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے نا, یہ اسینشلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو آپ کوئی نہ کوئی پریڈکشن, آپ کسی نہ کسی چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ آپ کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کلاسیکل کنڈیشننگ میں مین جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں, آپ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو ایوان پاولوف اس کے پائنیئر تھے. انہوں نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا سارا کنسیپٹ بتایا تھا. انہوں نے ریسرچ اسٹارٹ کی تھی ڈائجسٹیو پروسیسز کے اوپر, اور یہ ڈاگس کے اوپر انہوں نے اپنی جو ہے نا یہ ریسرچ انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کلاسیکل کنڈیشننگ کے پائنیئر کون تھے, انہوں نے کیسے کام اسٹارٹ کیا ڈائجسٹیو پروسیسز کے اوپر, کس سائنٹسٹ نے کام اسٹارٹ کیا, اور جو نوبل پرائز بھی انہوں نے جیتا تھا 1904 میں. تو یہ بھی آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آتا ہے کہ کون سے ایسے سائنٹسٹ تھے جن کو نوبل پرائز ملا تھا, کون سے سائیکالوجسٹ تھے جن کو نوبل پرائز ملا تھا. دیٹ از ایوان پاولوف. ان کا جو مین فوکس تھا نا ان کی انویسٹیگیشن کا, وہ یہی تھا کہ ڈاگس کے اندر سیلیویشن کیسے ہوتی ہے, ڈاگس کے منہ میں ہوتا ہے نا کہ وہ سلائیوا پروڈیوس ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے. اچھا, ہم سب کو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو ڈاگس ہوتے ہیں نا, اگر ان کے منہ میں فوڈ پاؤڈر رکھا جائے تو جو ڈاگس ہوتے ہیں نا ان کے ماؤتھ میں ظاہر سی بات ہے کہ سلائیوا بنے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک ریفلیکس ہے. ٹھیک ہے, ریفلیکس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نیچرل رسپانس جو خود بخود ہوتا ہے. اب ڈاگس کیا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ فوڈ پاؤڈر ان کو دیا جائے گا تو وہ سیلیویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پاولوف نے یہ آبزرو کیا تھا کچھ ٹائم کے بعد کہ جو ڈاگس ہوتے ہیں جب وہ سیلیویٹ کرتے ہیں, پہلے شروع میں تو جب ان کو پاؤڈر دیا جاتا تھا تب سیلیویٹ کرتے تھے, لیکن بعد میں ایون کہ جب وہ پاؤڈر کو دیکھتے تھے تب ہی وہ سیلیویشن سٹارٹ کر دیتے تھے. کچھ عرصے کے بعد وہ جو لیب اسسٹنٹ تھا نا, جو کہ کھانا ان کے لیے لے کے آتا تھا, وہ جب لیب اسسٹنٹ کو دیکھتے تھے تب بھی سیلیویشن کرتے تھے. حالانکہ اب دیکھیں یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہے کہ لیب اسسٹنٹ کو دیکھ کے سیلیویٹ کرنا. پہلے شروع میں جب وہ لیب اسسٹنٹ کھانا لے کے نہیں آتا تھا تب ڈاگ سیلیویٹ نہیں کرتا تھا, لیکن جب وہ لیب اسسٹنٹ کے لیے کھانا لے کے آتا تھا تو وہ صرف لیب اسسٹنٹ کو دیکھ کے وہ سیلیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بات کی کہ کلاسیکل جو کنڈیشننگ ہوتی ہے اس میں آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاگ جب بھی لیب اسسٹنٹ کو دیکھتے تھے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے. تو یہ کنسیپٹ تھا کلاسیکل کنڈیشننگ کا. یہ وہ والی لرننگ کی ٹائپ ہوتی ہے جس میں پہلے ایک نیوٹرل سٹیمولس, یعنی کہ ایسا سٹیمولس جس کو دیکھنے سے کوئی بھی رسپانس جنریٹ نہیں ہوتا, لیکن اس ساری پروسیس کے بعد, اس ساری ٹریننگ کے بعد وہ والا سٹیمولس دیکھ کے رسپانس جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور بالکل ویسا ہی رسپانس جیسے ایک نیچرل سٹیمولس کو دیکھ کے رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں جو بیسک ٹرمینالوجی ہے, سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ریفلیکس کی. ایک آٹومیٹک, ایک ان لرن پروسیس, یعنی کہ رسپانس, یعنی کہ ایسا رسپانس جو کہ خود بخود ہوتا ہو, انسان نے خود اس کو سیکھا نہ ہو, بس ویسے ہی ہوتا ہو کسی بھی اسپیسیفک اسٹیمولس کو دیکھنے سے, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریفلیکس. جیسے کھانا دیکھا, اگر آپ لوگوں کو بھوک لگے, منہ میں پانی آئے گا, وہ ایک ریفلیکس ہے, آٹومیٹک چیز ہے, نہ ہی ہم نے وہ چیز کہیں سے سیکھی ہے کہ ایسا کرنا ہے, وہ ایک خود بخود باڈی کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے انکنڈیشنڈ اسٹیمولس. یہ وہ اسٹیمولس ہوتا ہے جو کہ ایک نیچرل سا خود بخود ہی ایک رسپانس کو جو ہے نا وہ جنریٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے دیکھا نا فوڈ کی بات کی, فوڈ کو دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے, اب وہ نیچرل سی چیز ہے کہ فوڈ کو دیکھ کے پانی آ رہا ہے, تو وہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ اسٹیمولس انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے, بغیر کسی ٹریننگ کے ہی وہ اسٹیمولس وہ رسپانس جنریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد انکنڈیشنڈ رسپانس کا مطلب سیم وہی ہے کہ ایک بہت ہی قدرتی طور پہ ایک ریلائبل, ایک ایسا رسپانس جو کہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کو دیکھ کے آئے گا, اس کو ہم لوگ انکنڈیشنڈ رسپانس کہیں گے. یہ ساری ٹرمینالوجیز بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کنڈیشنڈ اسٹیمولس کی. کنڈیشنڈ اسٹیمولس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسٹیمولس جو کہ پہلے نیوٹرل تھا, یعنی کہ اس کو دیکھ کے رسپانس نہیں ہوتا تھا, لیکن جب اس کو نیچرل اسٹیمولس کے ساتھ, انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کے ساتھ اس کو پیئر کیا گیا, تو اس کے بعد اس اسٹیمولس کو دیکھ کے رسپانس جنریٹ ہونا شروع ہو گیا, تو ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ وہ کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے آپ لوگوں کو اوپر جو پوری ایک ایکسپیریمنٹ بتایا نا, اس میں جو لیب اسسٹنٹس ہیں وہ کون ہے, وہ کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے, کہ لیب اسسٹنٹ کو دیکھ کے ڈاگ نے سیلیویٹ کرنا سیکھا. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل سیم ویسا ہی رسپانس جنریٹ کروائے گا جیسے انکنڈیشنڈ رسپانس ہوتا ہے, جیسے ایک نیچرل رسپانس ہوتا ہے, جیسے اوپر والے جو ایکسپیریمنٹ میں جو ہے نا وہ سیلیویشن تھی. ٹھیک ہے, کنڈیشنڈ رسپانس کیا ہوتا ہے, یعنی کہ جو کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے جو رسپانس جنریٹ ہوگا اس کو ہم لوگ کنڈیشنڈ رسپانس کہیں گے. یعنی کہ لیب اسسٹنٹ تو کیا ہے, ایک کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے نا, تو اس کو دیکھ کے اگر سیلیویشن ہوگی تو اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ایک کنڈیشنڈ رسپانس ہے. آگے اب ہم یہاں پہ پورے انہوں نے سینیریو یہاں پہ سمجھایا ہوا ہے کہ یہ تھوڑا سا اور یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا ڈفرینٹ کر کے انہوں نے بتایا ہوا ہے. نیوٹرل اسٹیمولس اگر دیا جائے, یعنی کہ ٹون سنائی جائے کتے کو, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ سیلیویٹ نہیں کرے گا, لیکن اگر اس کو کھانا دیا جائے تو وہ کیا کرے گا, سیلیویشن ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو فوڈ ہے وہ کیا ہے, انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے, یعنی کہ ایک نیچرل اسٹیمولس ہے, اور اس سے ایک انکنڈیشنڈ رسپانس ہوا ہے, سیلیویشن, یعنی کہ یہ بھی ایک نیچرل رسپانس ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ جو نیوٹرل اسٹیمولس تھا, یعنی کہ جو ٹون تھی جس کو دیکھ کے وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا, وہ ایک نیوٹرل اسٹیمولس تھا نا, یعنی کہ کوئی اپنی ٹون وغیرہ جو ہے ساتھ میں یوز کی, کوئی بیل وغیرہ یوز کی, اس کو آپ ساتھ میں ہر دفعہ جب کھانا دیتے ہیں, یعنی کہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس اور نیوٹرل اسٹیمولس کو جب آپ لوگ اکٹھا کر دیں, یعنی کہ کھانے کے ساتھ ہر دفعہ آپ بیل بجائیں, تو بھی کیا ہوگا
کہ کتا سیلیبریٹ کرے گا. کیوں کرے گا؟ وہ کھانے کی وجہ سے کرے گا, لیکن ہر دفعہ کھانے کے ساتھ اس کو بیل سنائی دے گی تو وہ سمجھے گا کہ جب اس کو بیل سنائی دے گی وہ سمجھے گا کہ کھانا آنے والا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک وہ جو نیوٹرل سٹیمولس ہے نا وہ ایک کنڈیشن سٹیمولس بن جائے گا, یعنی کہ اس پہ بھی جو ڈاگ ہے وہ سیلیبریشن کرنا سٹارٹ کر دے گا. اب جوہن بی واٹسن جو ہیں انیشیلی ان کی انٹروسپیکشن میں بہت ٹریننگ تھی, انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کی ہے, ریسرچ کی ہے اینیملس کے اوپر, اور انہوں نے ایک ریڈیکل بیہیویئرزم کا انہوں نے جو ہے نا وہ کنسیپٹ دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجی ہے نا ان کو صرف آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو بیہیویئر اسکول آف تھاٹ ہے نا یہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں جوہن بی واٹسن, ٹھیک ہے. انوائرمنٹ, اور وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کا جو ماحول ہوتا ہے, انسان کے جو باہر کے جو ایکسٹرنل ورلڈ ہوتا ہے نا وہ ہی اس کے بیہیویئر کو شیپ بھی کرتے ہیں, اس کے بیہیویئر کو ڈٹرمن بھی کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو لرننگ ہی ہوتی ہے مینلی جس کی وجہ سے انسان کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ لرننگ اس کے ساتھ اس کو وراثت میں نہیں ملتی, چیزیں وہ خود بخود سیکھ کے نہیں آتا, ٹھیک ہے. بلکہ اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو پیدائش کے حساب سے جو اس کی انسٹنکٹس ہوتی ہے, جو اس کی جبلت ہوتی ہے, جو امپلسز یا کوئی خواہشات, اس کی ایڈ, انکانشیس موٹیویشن, وہ اتنی میٹر نہیں کرتی. لیکن لرننگ جو ہے نا وہ انسان کو کچھ بننے میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور وہ لرننگ کو یوں ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے تو آپ اس کی لرننگ کو دیکھیں کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا چیز سیکھی, ٹھیک ہے. تو واٹسن جو ہے نا وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر ایک اور جو ہے نا واٹسن نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. یہ ایکسپیریمنٹ جو بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, یوں سمجھے کہانی ہوتی ہے. لٹل البرٹس کیس. اچھا, یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ لرنڈ فیئر, بچے کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کیسے ڈرتے ہیں کسی چیز سے, وہ کہتے تھے کہ خوف بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی بچے یا انسان وہ خود سیکھتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ یہ چیز انہوں نے پروو کی تھی ایکسپیریمنٹ کے تھرو. واٹسن اور روزیلی رینرز, انہوں نے دونوں نے جو ہے نا وہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. 11 ماہ کا ایک بچہ تھا ایلبرٹ, وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا وائٹ کلر کے جو کیوٹ ریٹ ہوتے ہیں نا, جو چوہے ہوتے ہیں فری سے ہوتے ہیں, وہ ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, وہ بچہ اس کے ساتھ بہت شوق سے جو ہے وہ کھیلتا تھا اور اسے وہ ڈرتا بھی نہیں تھا. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب اس کو وہ چوہا تو وہ دکھاتے تھے نا تو ساتھ میں ایک خوف زدہ سی آواز بار بار جو ہے نا وہ لگا دیتے تھے. اب بچہ اس خوف زدہ آواز سے کیونکہ ڈرتا تھا, تو اب یہاں پہ بات کریں نا کنڈیشننگ کی, کہ جس چیز کو وہ ڈرتا تھا نا اس کو ایک پیئر بنا دیا گیا, یعنی کہ اس لاؤڈ فرائٹنگ ساؤنڈ کو پیئر بنا دیا گیا ریٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو واٹسن رینر نے یہ دیکھا کہ جب پھر ایک تو یہ ہے کہ بچہ پھر بعد میں ایون کہ صرف جب ریٹ کو بھی دیکھتا تھا تب بھی اس کو جو ہے نا وہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا, وہ رونا شروع کر دیتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ سے وہ جو فرائٹنگ ساؤنڈ ہے نا وہ مجھے کہیں سنائی دے گی. اب چوہا آ گیا تو بس آواز بھی آئی کہ آئی. تو وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایون کہ جب وہ بچہ چوہے سے ڈرتا تھا نا تو اس کے بعد اس کو ایک فری, مطلب چوہے کی جیسے وہ لمبے لمبے بال تھے نا وائٹ کلر کے, ویسے ہی لمبے بالوں والا ایک فری سے ڈاگ دکھایا گیا, ایک کاٹن بال بھی دکھائی گئی, ایک سینٹا کلوز دکھایا گیا. پھر بھی وہ بچہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو یہی لگتا تھا کہ یہ بھی ریٹ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایک اس اسٹیمولس کو ایک دوسرے اسٹیمولس کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ایسوسیشن ایک بنا رہا تھا. البرٹ کے کیس میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو اس میں سیم بھی وہی چیز ہوئی ہے کہ اس میں پہلے اس کو ایک گونگ کے ساتھ, یعنی کہ ایک فرائٹنگ ساؤنڈ کے ساتھ بچے کو جو ہے وہ ریٹ دکھایا گیا 3 دفعہ, ٹھیک ہے, اور ہر دفعہ پہ وہ بچہ روتا تھا. اس سے کیا ہوگا کہ کلاسیکل ایسوسیشن اس نے بنا لی اس ریٹ میں اور اس آواز میں. اس کے بعد یہ 7 دفعہ اس طرح سے کیا گیا تھا 2 اوکیجنز پہ, یعنی کہ 2 الگ الگ دنوں میں 7 دفعہ یہ والا ٹرائل اس بچے کے ساتھ کیا گیا تھا. یہی دیکھا گیا تھا کہ جب بھی چوہا بچے کو دکھایا جاتا تھا پھر گونگ کے علاوہ, یعنی کہ اس آواز کے بغیر بھی جب چوہا دکھایا جاتا تب بھی بچہ روتا تھا. واٹسن اس چیز کو کہتے ہیں کنڈیشنڈ ایموشنل رسپانس, یعنی کہ اس طرح سے ایک ٹرین کر کے ہمارے اندر ایک جو ایموشنل رسپانس ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے. واٹسن اور رینر نے پھر اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک اس کے ساتھ کام کرتے رہے تھے. مختلف قسم کی سیم آبجیکٹس انہوں نے بچے کو دکھائے تھے, جو چوہے کے ساتھ جو میچ کرتے ہیں نا, جیسے کاٹن بال ہو گیا, سینٹا کلاز ہو گیا, ویسے ہی وائٹ فار والی کوئی بھی چیز اس کو جو دکھاتے تھے تو بھی بچہ روتا تھا, تب بھی بچہ جو ہے نا بالکل سیم ویسے ہی ڈرتا تھا جیسے وہ چوہے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ڈرتا تھا. تو یہاں سے یہ بات جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے کہ اسٹیمولس جنرلائزیشن یہاں بھی ہوتی ہے. اسٹیمولس جنرلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیمولس سے جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں نا, اس جیسے سیم اسٹیمولس کو بھی آپ لوگ اگر سیم ہی رسپانس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے, جنرلائزیشن ہے. لیکن اگر ایک چیز کو آپ ایک اسپیسیفک انداز میں رسپانس کرتے ہیں لیکن اس سے ملتی جلتی چیز میں آپ ویسا رسپانس نہیں دیتے کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ ہے, وہ ہوتی ہے ڈسکریمنیشن, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے.
اب یہ جو ریسرچرز تھے یہ دونوں واٹسن اور روزیلی رینرز انہوں نے یہ بھی پھر پلان کیا تھا کہ جیسے ہم لوگوں نے بچے کو ایموشنل رسپانس کی لرننگ کروائی ہے نا, ہم نے اس کو کنڈیشن کروایا سکھایا ہے, اب ویسے ہی ہم اس کو ان لرن کروائیں گے. ہم لوگ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں گے تاکہ یہ جو رسپانس ہے نا یہ بالکل ان لرن کر دے. انہوں نے 3 ہفتوں تک اس چیز کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا اور پاولوو کے وہ جو ایکسٹینشن جو پروسیجر تھا وہی انہوں نے سیم جو ہے وہ یوز کیا تھا کہ بچہ اس خوف کو بھلا دے, لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی. ابھی وہ مزید ایکسپیریمنٹ کرتے تو شاید وہ کامیاب ہو بھی جاتے, لیکن پھر اس بچے کی جو والدہ تھی وہ بچے کو ہاسپٹل سے لے کے چلی ہی گئی تھی کہ یہ تو بار بار میرے بچے کو ڈراتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سارا ویسا ہی ٹیبل ہے جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں, اس میں صرف وہ جو ہے کہ لاؤڈ نوائز اور ریڈ جو ہے نا وہ ہمیں دکھایا گیا ہے. اچھا یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کلاسیکل کنڈیشننگ میں کچھ سٹیجز آتی ہیں. سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے ایکوزیشن کی. ٹھیک ہے, ایکوزیشن میں کیا ہوتا ہے, یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب جو سٹیمولس انسان کو سکھانے کی کوشش کی جائے, انسان یہاں پہ وہ سٹیمولس سیکھ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک کنڈیشنڈ رسپانس جنریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب انسان شروع میں سیکھتا ہے, اس کے اندر رسپانس اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے بار بار اس کو وہ چیز ریپریزنٹ کی جاتی ہے ویسے ویسے وہ رسپانس اس کے اندر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مینلی ایکوزیشن ہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور سٹیج ہوتی ہے دیٹ از ایکسٹینشن. ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کنڈیشن رسپانس اگر ایک دفعہ انسان سیکھ جائے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بعد میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار اگر اس کو وہ سٹیمولس نہ دکھایا جائے تو انسان کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ اس کنڈیشن رسپانس کو ان لرن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, بھولنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ایون کہ وہ سٹیج آتی ہے کہ جب وہ رسپانس ٹوٹلی ڈس اپیئر ہو جاتا ہے اور پھر جب بندے کو کنڈیشن سٹیمولس دیا جائے تو پھر وہ رسپانس نہیں دے گا. یہ والا جو پرنسپل ہوتا ہے یہ سیم پرنسپل ہوتا ہے کسی بھی رسپانس کو سیکھنے کا. اس میں جو اسٹیٹ ہے فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھا جائے کہ بیل کو اگر فوڈ کے ساتھ پہلے جو ہے نا وہ پیئرنگ کی گئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں شروع میں جب کسی نے فار ایگزامپل ڈاگ نے تھوڑا بہت سیکھا اس چیز کو کہ بیل اور فوڈ کا آپس میں تعلق ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ کیا کرتا تھا کہ فوڈ کو دیکھ کے جو بیل کو دیکھ کے بالکل ویسا ہی رسپانس کرتا تھا جیسے وہ فوڈ کو دیکھ کے کرتا تھا. لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بیل اور فوڈ وہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی دینے چھوڑ ہی دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ کتے کو بھی پھر پتہ چل جائے گا کہ ہر دفعہ بیل کے ساتھ کھانا نہیں آتا, تو پھر وہ بیل کو وہ والا جو رسپانس ہوتا ہے نا وہ اس کو دینا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے ایکسٹینشن, یعنی کہ عادت بھولنا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے, رسپانس جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک وہ سٹیج آتی ہے کہ وہ اپیئر نہیں ہوگا جیسے ایک کنڈیشن سٹیمولس پہلے جو ہے نا وہ اپیئر ہوتا تھا. اس کے بعد ایک تیسری بھی ایک چیز ہوتی ہے دیٹ از اے اسپونٹینیس ریکوری. اسپونٹینیس ریکوری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کو رسپانس جب سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر اس کو دوبارہ وہ کافی عرصے تک نہ دکھائیں تو ہم نے یہ تو دیکھا کہ وہ اس چیز کو بھولنا سٹارٹ کر دے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا. پاولوو نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ دوبارہ سے وہ سٹیمولس دینا اس کو شروع کر دیں گے تو پھر دوبارہ سے ڈاگ جو ہے نا اس کو سیکھنا سٹارٹ کر دے گا اور ایون کہ پہلے والے کیس سے زیادہ جلدی سیکھے گا. ٹھیک ہے, دوبارہ سے اس کی جو ہے نا وہ سیلیبریشن سٹارٹ ہو جائے گی بزر کو یا بیل کو دیکھ کے جو پہلے وہ بھول چکا تھا. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسپونٹینیس ریکوری. اس میں سیم ویسا ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اسموکنگ چھوڑ چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کچھ عرصے کے بعد اگر وہ کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے زیادہ دیر تک اگر اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہاں پہ اگر اسموکنگ کرتے ہیں لوگ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی وہ ہیبٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اسموکنگ والی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ جن کو کتوں کا جو ہے وہ خوف ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی نا یہ سیم ویسا ہی ایک ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ ڈاگس کو دیکھ کے ڈرتے ہیں نا, اگر ان کا ڈر آپ بھلا دیں, ٹھیک ہے, تو 1-2 دفعہ ایسے ہوگا کہ وہ کتے کو دیکھ کے نہیں ڈریں گے, لیکن بعد میں ان کو یاد آ جائے گا کہ کتا جو ہے نا وہ بری چیز ہے, تو پھر وہ کتے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسپانسز ہوتے ہیں نا جب ایک دفعہ انسان بھول جاتا ہے پھر اس کو جب ریکوری ہوتی ہے تو اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ریکوری کے بعد والے جو رسپانس ہوتے ہیں نا وہ ایز کمپیئر ٹو فرسٹ وہ ویکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سیکنڈ والے جو رسپانسز ہوتے ہیں ریکوری کے بعد والے ان کی ایکسٹینشن جلدی ہو سکتی ہے, یعنی کہ انسان پھر جلدی جو ہے نا وہ اس کو بھول بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا اسپونٹینیس ریکوری.
اس میں سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں, آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ کنسیپٹس بیس آپ لوگوں کا آتا ہے ان تھیوریز میں سے, اور اوور آل آپ لوگوں نے اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. جو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں, جو ادھر ہائی لائٹڈ کیا ہوا ہے نا, یا یہ سب کچھ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے مائنڈ میں رکھنا ہے. ویسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو بس آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا تو آپ لوگ اس کو آسانی سے جو ہے نا ایم سی کیوز آپ لوگ کر سکتے ہیں. ان کی ہم لوگ بات کرتے ہیں جنرلائزیشن کی. جنرلائزیشن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں, کنڈیشن سٹیمولس سے ملتا جلتا سٹیمولس اگر مل جائے, پھر بھی اگر کوئی جو ہے نا وہ رسپانس کرے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کیا ہے, جنرلائزیشن ہے. فار ایگزامپل اگر کتا بزر پہ رسپانس کرتا تھا, تو اگر اس جیسی بیل بجائی جائے تو بھی وہ اگر رسپانس کرے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنرلائزیشن ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, جیسے وہ البرٹ کے کیس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ وہ ریڑ سے تو وہ ڈرتا ہی تھا, لیکن وائٹ فر والی جو بھی چیزیں تھی وہ سب سے ڈرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتی ہے, جنرلائزیشن ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جنرلائزیشن میں جو دوسری چیزوں پہ جو رسپانس کرتے ہیں نا, وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا جتنا کہ اوریجنل پہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایک رسپانس کو کسی اسپیسیفک اسٹیمولس کے ساتھ ہی ہم لوگ ریسٹرکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو وہی سیم اسٹیمولس ملے گا تب رسپانس کریں گے, اگر تھوڑا سا بھی ڈفرنٹ اسٹیمولس اگر آپ لوگوں کو لگے گا تو آپ رسپانس نہیں کریں گے. جیسے ڈاگس ہیں نا, وہ صرف ٹونس پہ ہی وہ سیلیبریٹ کرتے تھے, اگر بیل یا بزر بچائی جائے یا سملر نیچر کی ہی چاہے جو ہے وہ ٹون ہو, لیکن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو تو بھی وہ اس پہ سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے. اس میں بالکل سیم ویسا ہی ہے ڈسکریمنیشن میں, کہ وہ بچہ جو کہ صرف ہمسایوں کے کتوں سے ڈرتا ہوگا وہ سب کتوں سے نہیں ڈرے گا, کیونکہ اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا آتا ہے کہ یہ وہ کتا نہیں ہے, وہ ہر کتے سے نہیں ڈرے گا, صرف اسی کتے سے ڈرے گا جو کہ اس کے ہمسایوں کا کتا ہوگا, اور جو اس کے پاس سے گزرنے پہ جو ہے نا وہ بارکنگ کرتا ہوگا. اس کے بعد ایک اور آخری جو چیز ہوتی ہے, دیٹ از اے ہائر آرڈر کنڈیشننگ. یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ آلریڈی ایک کنڈیشن سٹیمولس کو آپ اگین, یعنی کہ ایک سٹیمولس آپ لوگوں کو اگر سکھایا جاتا ہے نا, اس کنڈیشن کو ایک نیوٹرل سٹیمولس کے ساتھ مزید پیئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیوٹرل سٹیمولس کو آپ سے وہی رسپانس دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے اوریجنل سٹیمولس کا تھا. یہ ہوتی ہے ہائر آرڈر کنڈیشننگ. ٹھیک ہے, جیسے ایک بچہ ہے, اگر وہ ہمسایوں کے کتوں سے ڈرتا ہے تو وہ سارے کے سارے کتوں سے ڈرنا شروع کر دے گا, ایون کہ وہ سٹیج آئے گی کہ جب بچے کے سامنے کتے کا نام بھی لیجیے تو بھی وہ اسے ڈرے گا. دیٹ از اے ہائر آرڈر کنڈیشننگ. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کلاسیکل کنڈیشننگ کی کچھ ایگزامپلس, کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ لوگ دیکھیں کہ نیگیٹو ایموشنل رسپانسز انسان کے اندر جو بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں, وہ کلاسیکل کنڈیشننگ سے ہی بنتے ہیں. جیسے فیئرز, فوبیاز. آپ لوگ دیکھیں بچے بعض دفعہ ایسے بھی وہ کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں گے نا کہ جو اگر فادر ہے یا مدر ہے, اگر وہ کتوں سے دور ہو کے اگر جا رہے ہیں نا, تو وہ بچے بھی جو اس سے وہ ڈر ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا, وہ بھی اس سے دور ہو کے جو ہے نا وہ گزریں گے. چھپکلیوں کا خوف, ڈارک پلیسز پہ جانے کا خوف, اسکول سے جو ہے وہ خوف ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ سارا کلاسیکل کنڈیشننگ سے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ پازیٹیو ایموشنل رسپانسز بھی سیکھتے ہیں, یعنی کہ ریلیکسیشن فیل کرنا, ہیپینس فیل کرنا. جب بھی آپ لوگ ایک چھٹی کا آپ سوچتے ہیں نا, ہالیڈیز کا سوچتے ہیں, تو آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خوشی کا اور ہالیڈیز کا آپس میں ایک تعلق بن چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ایموشنل رسپانس یہ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ میں ہی آتا ہے. اس کے بعد ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کسی ماڈل کو کسی پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو وہ ماڈل پسند ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں, اس پروڈکٹ کو بھی پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پیئرنگ کی وجہ سے آپ کے اندر ایک کنڈیشننگ ہو گئی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ پروڈکٹ پسند آ جاتی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا وہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے. سائیکو تھراپی میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن, کسی بندے کو کوئی چیز بھلانی ہو, ایورسو تھراپی, مختلف قسم کی تھراپیز ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ یوز کی جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی کنڈیشن ڈرگ رسپانس بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ڈرگز پہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کنڈیشن رسپانسز پیدا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ ڈرگز جس سے وامٹنگ ہوتی ہے نا, اگر اس کو کسی بھی ٹون کے ساتھ, کسی بھی ساؤنڈ کے ساتھ اگر پیئر کر دیا جائے تو کیا ہوگا کہ بچے جب بھی وہ ساؤنڈ سنتے ہیں نا تو ان کو وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. حالانکہ یعنی کہ ان کو وہ وامٹنگ والی جو ڈرگز ہیں اگر وہ دی جائیں, ہر دفعہ ساتھ میں ایک ساؤنڈ سنائی جائے, تو بچے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ وہ جو ہے نا وہ وامٹ کرتا ہے جب بھی اس کے سامنے جو ہے نا وہ ٹون بجائی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ بچے کف سیرپ کا نام سنتے ہی وامٹ کر دیتے ہیں, یا کلینک کے نام سے جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں. کیوں؟ کلینک میں ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ جا کے نا انجیکشن لگے گا, تو کلینک کا ان کو خوف ہوتا ہے. حالانکہ خوف تو صرف انجیکشن کا ہونا چاہیے نا, لیکن ان کو کلینک کا بھی خوف ہوتا ہے. کیوں؟ کہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کلینک ہے جہاں پہ وہاں پہ انجیکشن ہے. اچھا, اس کے بعد اسموکنگ, کافی, ٹی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ایڈکشن ہوتی ہے نا کیفین کی, نکوٹین کی, چائے کی, کافی کی, ایون کہ ان کے سامنے اگر ان کا نام بھی دے دیا جائے نا کہ ہم یہ بنانے لگے ہیں, تو وہ بڑے ریلیکس فیل کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں, ایون کہ پینے سے پہلے ہی. تو یہ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے. اوور ایٹنگ, جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں نا
ٹھیک ہے. تو جب بھی وہ ریسٹورینٹ کو یا فوڈ کی اسمیل جب ان کو آتی ہے نا تو وہ بھوک ان کو لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے. امیون سسٹم جو ہوتا ہے ہمارا, یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر وہ سسٹم جو بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے, اس کے اندر بھی کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے. ریٹس کے اوپر یہ والی اسٹڈی کی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک نیوٹرل اسٹیمولس یعنی کہ سیکرین, سویٹ اینڈ واٹر, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو ہے نا امیون سسٹم کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کو پیئر کیا گیا تھا ایک ایسی ڈرگ کے ساتھ جو کہ امیون سسٹم کو سپریس کرتی ہے, تھوڑا سا ویک کرتی ہے. تو اس سے کیا ہوا تھا کہ جب ہر دفعہ پیئرنگ کے بعد فیوچر میں جب صرف سیکرین دی گئی تھی تو اس سے بھی امیون سسٹم کے اوپر افیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو وہ چیز جو آپ اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں نا کہ اس سے امیونٹی کم ہوگی یا کم کرنے امیونٹی کو کم کرنے والی چیز کے ساتھ آپ لوگ کسی چیز کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں تو اس سے پھر فیوچر میں وہ چیز امیونٹی اسٹیٹ کو واقعی میں لو کرے گی. اسکول سائیکالوجی میں بھی اگر دیکھا جائے وہاں پہ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ دیکھیں, بچے جو ہوتے ہیں نا, اگر اسکول کا ایٹماسفیئر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسکول فوبیا بچوں کے اندر کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹیسٹ فیئر بھی کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ اسکول خود بری جگہ تو نہیں ہے نا, لیکن بچے اسکول سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اسکول کا اور ٹیسٹ کو انہوں نے آپس میں یا اسکول میں جو ٹیچرز اگر مارتی ہیں تو وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ اسکول کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پیئرنگ بنا لیتے ہیں نا کہ جہاں پہ اسکول ہے وہاں پہ ہمیں مار پڑے گی, تو اس وجہ سے وہ اسکول کے نام سے بھی ڈرتے ہیں. حالانکہ ڈرنا صرف ٹیچر سے چاہیے. یہ سیم رول ہے جو اپلائی کیا جاتا ہے کہ اگر بچوں کے اندر آپ لوگوں نے پازیٹیو فیلنگ پیدا کرنی ہے تو آپ اسکول کا انوائرمنٹ اچھا رکھیں. اس سے کیا کہ بچوں کے اندر اسکول کے بارے میں جو ہے نا وہ پازیٹیو فیلنگ پیدا ہوگی. تو اوور آل یہ جو ساری جو ایگزامپلس ہیں نا, ایک تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دے دی جائے گی اور بتائیں گے, آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ کس قسم کی جو ہے نا وہ کنڈیشننگ ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از اے کلاسیکل کنڈیشننگ. یہ ساری اس اپلیکیشن سے آگے جو ہے نا یہ ساری آپ لوگوں کی ایگزامپلس یاد ہونی چاہیے. اور اس کے بعد کنڈیشننگ میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ والی ایکوزیشن, ایکسٹنکشن, اسپونٹینیس ریکوری, اسٹیمولس جنرلائزیشن, اسٹیمولس ڈسکریمنیشن, ہائی آرڈر کنڈیشننگ. اور ان ساری پانچوں میں ہوتا کیا کیا ہے اس کا کنسیپٹ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد البرٹ کیس پہ جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کس نے کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس سے کیا واٹسن نے کیا کہا تھا, اس کو کنڈیشن ایموشنل رسپانس کہا تھا. اور البرٹ کے کیس میں البرٹ نے وہ کس قسم کی اسٹیمولس تھی, اس کو وہ کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتا تھا, دیٹ از اے اسٹیمولس جنرلائزیشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد جوہن بی واٹسن نے ریڈیکل بہیویئرزم کا کنسیپٹ دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انوائرمنٹ شیپ کرتی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں, یہ آپ لوگ کنسیپٹ کی بیس پہ بھی کر لیں گے. یہ والی جو اس کی ٹرمینالوجیز ہیں یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد یہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیسے ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ سے اسی طرح سے سوال کریں گے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں, تو جب آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہوگا تو آپ لوگ آسانی سے جو ہے نا اس کو جواب دے لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارے پاس. اس کے بعد یہ جو ٹرمینالوجی نا, ویریبل, انوائرمنٹ, رسپانس, اسٹیمولس, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم لوگ سیکھتے کیسے, اس کے بارے میں 3 تھیوریز, ان کے نیمز آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کے ایم سی کیو کے حساب سے. اور ہم لوگ کیسے سیکھتے ہیں, لرننگ کی ٹائپس جو ہے نا وہ کتنی ہے, 3 ٹائپس ہیں, وربل لرننگ, موٹر لرننگ اور پرابلم سالونگ. اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان تینوں میں ہوتا کیا کیا ہے, ڈفرینس آپ لوگوں نے تینوں میں رکھنا ہے, تو آپ لوگ آسانی سے جو ہے نا وہ پیپر کو کر لیں گے. باقی یہ لرننگ کی ڈیفینیشن آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے, اور یہ آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا نا پورا آپ لوگ لیسن, تو آپ لوگوں کو سارا جو ہے نا وہ پریپیئر ہو جائے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.